اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ آج کی مناسبت شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، لہٰذا تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہے ان کی خدمت میں اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یا عمتی انت بحمد اللہ تعالی عالمہ غیر معلمہ و فہمہ غیر مفہمہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک ایسی عالمہ ہے کہ جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں، یعنی آپ کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ ایسی سمجھی ہوئی ہے کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ یعنی گویا امام کا کہنا یہ تھا کہ یہ خود کی یہ جو حدیث ہے خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ، جس کو ثانیہ الزہرا بھی کہتے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو صفات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں پائے جاتے تھے وہی صفات حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اس باب میں جو حدیث میں نے بیان کی ہے، مختلف کتابوں میں، شیعہ مختلف کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یعنی علم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک علم جو ہے علم کسبی ہوتا ہے، اور ایک علم جو ہے وہ علم الہی ہوتا ہے۔ یعنی کسبی علم وہی ہوتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں حاصل کرتا ہے مختلف ذرائع کے ساتھ، مدارس میں، یونیورسٹیز میں، اساتید سے، کسی نہ کسی طریقے سے جو کسب ہوتا ہے اس کو علم کسبی کہتے ہیں۔ اور ایک علم جو ہے وہ علم الہی ہوتا ہے، الہی علم ہوتا ہے، جو کہ انسان جو ہے وہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے اس شخص کے اوپر، اور یہ علم جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے پاس بھی شاید کوئی ایسی چیزیں ہو جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو حاصل ہو، لیکن کلی طور پہ یہ علوم جو اللہ کا عطیہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے وہ حضرت شریکۃ الحسین زینب سلام اللہ علیہ کے عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یعنی خود یہ معصوم تھی، اور بے انتہا حدیث اس ذیل میں وارد ہوئی ہے کہ خود اگر ولادت کے موقع پر حدیث دیکھے تو وہاں پر روایت میں ہے کہ یہ نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا تھا، زینب، یعنی باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ یعنی جب وہ واقع کربلا کے بعد جب درباروں میں بھی گئی ہے تو وہاں جب خطبہ فرماتی تھی تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی آواز ہے، یہ لب و لہجہ جو ہے وہ حضرت امیر کا ہے، اور لوگ ایک دفعہ گھبرا جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر ہم دیکھیں، یعنی خود کربلا کے بعد، چونکہ ظاہر ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کوئی ایسی شہادت تو نہیں تھی، یقیناً اگر وہ شہادت واقعہ نہ ہوتی تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن اس شہادت کے بعد جو خدمات ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی وہ بے نظیر ہے۔ یعنی خود سیدہ کے خطبات، اور جہاں کہیں بھی قافلہ گیا ہے، یعنی یہ ان ظالموں نے جہاں جہاں بھی اہل بیت کو لے کے گئے ہیں وہاں سیدہ نے اپنے اہل بیت کی مظلومیت کو کھول کے بیان کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چلا، وگرنہ
जो शहादत हुई थी वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे रह जाती है, और लोगों, चूँकि इन लोगों का तो प्लानिंग भी यही थी कि किसी न किसी तरीके से इस शहादत को मख्फी रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या था। लोग उस दौर के, रसूलुल्लाह के दौर के लोग वहाँ मौजूद थे जो कि उन्होंने अहादीस सुने हुए थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो इस किस्म के अहादीस वारिद थे, कुछ हो नहीं सकता। तो इस शहादत को मख्फी रखने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन सैयदा ने इस तरीके से इस शहादत को वाज़ेह कर दिया लोगों के लिए कि उसमें कोई चीज़ नहीं रही। और हमारा प्रोग्राम जो है, चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, तो मैं दूसरे सेगमेंट से पहले एक जुमला कह दूँ। शेख मुल्ला सुल्तान अली तबरेज़ी, शेख सुल्तान अली तबरेज़ी ये बार बार सोचा करते थे, जो इमाम ने फरमाया है ज़ियारत नाहिया में, फरमाया कि मैं लअंदुबन्नकुम मसाअन लअंदुबन्नकुम सबाहन व मसा, फरमाया कि मैं तेरे लिए सुबह व शाम गिरिया करता हूँ बिद्दमुअ दमन। तो इसके बारे में जब उन्होंने पूछा और ये बार बार सोचा करते थे, तो वहाँ जब इमाम से इसके आलम रुया में मुलाकात हुई तो इमाम ने फरमाया, इमाम से उन्होंने सवाल किया तो इमाम ने फरमाया कि ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इसारत की वजह से उसको असीर किया, तो मैं ये खून के आंसू रोता हूँ। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور گفتگو جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہم کر رہے تھے، البتہ جہاں تعلق ہے ہمارے پروگرام کا تو یہ پروگرام امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مظہر عباس رادوی صاحب، انشاءاللہ العزیز وہ بھی تشریف لے آئیں گے، اور جب تک ان سے رابطہ قائم نہیں ہوتا انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جی رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، سلامت رہے قبلہ۔ آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آج کے روز کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ہم بھی ٹی وی امام حسین کے تمام کام کرنے والوں کو، خدمت گزاروں کو جناب زینب علیہ السلام کا پرسار کرتے ہیں، بالخصوص چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی خوفی کا پرسہ عرض کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، آپ کا سلامت رہے قبلہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی قبلہ، میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، تو سب سے پہلا سوال میں امامت کے عنوان سے کروں گا، اور امامت کے عنوان سے قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امامت یعنی خود منصب امامت یہ لوگ انتخاب کر سکتے ہیں، یا یہ ایک الہی فریضہ ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة، والیم وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان محترم و سامعین گرامی، آپ نے جو ہم سے سوال یہ فرمایا ہے کہ امامت آیا انتخابی ہے یا انتصابی ہے، تو خدا بند عالم قرآن مجید سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سبحان اللہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے۔ صحیح، یعنی اس آیت کو 4 بخشوں میں، اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، پہلے تو بہت ہی واضح اور آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی پہلے کے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انہیں ائمہ چنا، بنایا، انتخاب کیا۔ سبحان تو اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت ایک ایسا معصوم منصب ہے کہ اس کو خدا نے اپنے ذمے رکھا، حتیٰ انبیاء کو بھی اس کا انتخاب کا حق نہیں دیا ہے۔ بے شک، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری ذریت سے یعنی امام بنائے گا؟ تو خدا نے آواز دیا لا ینال عہد الظالمین۔ یہ ایسا معصوم منصب ہے جی کہ جو ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک، اور پھر اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ ان کی خصوصیت، جن کو ہم امام بنائیں گے، خدا کہہ رہا ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہدون بامرنا، وہ امام جن کو ہم انتخاب کریں گے، جس کو بنائیں گے، وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں گے۔ بے شک، تیسرے یہ کہ ان کے اوپر وحی ہوگی، کس کی طرف؟ فعل خیرات یعنی نیکیوں کی طرف، وہ سبحان نیک اللہ، کاموں کی انہیں وہ دیا جائے۔ بے شک، چوتھے یہ کہ وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اب یہاں جو اہم بات ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ معصوم منصب، ایسا معصوم منصب ہے کہ نہ کسی نبی کو انتخاب کا حق ہے، نہ کسی، جب نبی کو انتخاب کا حق نہیں ہے جی تو ایسی صورت میں انسان کو کہاں سے، انسان تو جائز الخطا ہے، وہ ہر وقت سہو نسیان میں مبتلا رہتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس منصب کو، منصب امامت کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے جس کو چاہتا ہے اسے اپنی طرف سے منتخب کر کے امام بنا کے بھیجتا ہے لوگوں کے لیے۔ بے اس کا شک کام یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، یہ ہے بے امامت۔ شک قبلہ البتہ بہت امام جی کے بسم اللہ جی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ امام دو قسم کے ہوں گے، یا امام بر ہوں گے یا امام جائر ہوں گے۔ صحیح امام بر کے لیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں گے اللہ کی طرف، اور امام جائر وہ ہوں گے جو لوگوں کو گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ لیکن اکبر قرآن، دوسری آیت بھی ہے قرآن مجید کی کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کو گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ بے شک یہ ہے بے شک کہ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی امامت کے عنوان سے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ 12 امامی عقیدہ ہے، یعنی اثنا عشری ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام بھی یہی امامت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اگلا سوال جو ہے، چونکہ غیبت کا دور ہے اور غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، تو میں اگلا سوال جو ہے وہ امام کی غیبت کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ غیبت امام پر کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، چونکہ جب پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ پروردگار عالم نے کہا حدیث قدسی میں کہ اے میرے حبیب، اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، بے شک نہ سورج کو خلق کرتا، نہ چاند کو خلق کرتا۔ جو صحیح کچھ خلق کیا گیا ہے وہ پیغمبر کے طفیل۔ پھر دوسری جگہ پہ پیغمبر کے لیے فرمایا کہ یا اے پیغمبر، اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ تو جس کا یہ پتہ یہ چلا جو کچھ دنیا میں ہست و بود کی شکل میں ہے وہ سب طفیل محمد و آل محمد ہے، بے شک بے یعنی شک آل محمد کے طفیل میں خلق کی گئی ہے۔ تو میں کہوں گا اگر پیغمبر کے طفیل میں یہ خلق کی گئی ہے تو پیغمبر 1400 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ پیغمبر چلے گئے۔ اب بے شک پیغمبر کے بعد کیا ہے؟ کوئی ہے جس کا جو پیغمبر کے راہ کو اور راستے کو اور ان کے ہدف کو آگے بڑھائے؟ اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا جی اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد۔ ہم سبحان سب کے اللہ سب محمد ہیں، بے ہمارے شک 12 محمد ہیں۔ اب اس میں سے شکلیں بدلی ہیں، کبھی محمد کی شکل میں علی ہے تو کبھی محمد کی شکل میں امام حسن سبحان مصطفیٰ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کبھی امامت کی شکل میں جو ہے محمد کی شکل میں بشکل امام جو ہے امام حسین شہید کربلا ہے۔ اسی طریقے سے 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، بے یہاں شک ایک چھوٹی سی میں بات عرض کر دوں بسم اللہ کہ اگر امامت کا تصور دین اسلام سے ہٹا لیا جائے تو دین ہمارا کھوکھلا نظر آتا ہے، صحیح اور اس کے لیے دلیل بھی ہے جی کہ مسلمانوں کے عقائد، اصول جس کو کہتے ہیں، جی وہ 3 حصوں، 2 تقسیم ہوئی ہے۔ صحیح اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول 5 ہیں، جی اور اہل تسنن کہتے ہیں کہ ہمارے اصول 3 ہیں۔ تو صحیح اب کون سچا ہے، کون اپنی بات پہ حق ہے، حق رکھتا ہے یا صداقت رکھتا ہے، تو اس کو دلیل سے جی ماننا چاہیے۔ جیسے صحیح کہ ہم کہ نحنو ابناء الدلیل، بغیر ہم دلیل کی کوئی چیز مانتے نہیں۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں، پہلے اہل سنت کے سلسلے میں بات کری جائے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اصول دین 3 ہیں، صحیح توحید ہے، اس کے بعد نبوت ہے، تیسرے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ جی یعنی توحید، نبوت اور قیامت۔ لیکن صحیح ہمارے یہاں برعکس ہے، اس کے جی علاوہ ہے۔ کہتے توحید ہے، توحید میں عدالت ہے، بے شک اور تیسرے جو ہے نبوت ہے، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ بے شک اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اصول اگر 3 تھے تو جی نبوت کے سلسلے میں سب نے کہہ دیا کہ نبی اس دنیا سے وصال فرما گئے، جی چلے گئے اس دنیا سے، تو نبوت کے بعد اب کوئی چیز تھی نہیں،
قیامت آنا چاہیے تھا، تو قیامت نہ آنے اس بات کی دلیل ہے نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی حد فاصل ہے جو نبوت کے بعد ابھی قائم ہے. سبحان اس بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد فقط شکل. تو اسی کی 12ویں کڑی جس کو امام زمانہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ موجود ہے. اس میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم میں سے 12 ہوں گے، اور یا وہ شہید کیے جائیں گے تلواروں کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے، اور 12واں وہ ہمارا ہوگا جو پردے غیب میں ہوگا. تو کہنے کا مقصد اس سے ثابت ہوتا قیامت کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت اور رسالت کے درمیان میں کوئی شے ہے جو قیامت کو روکے ہوئے ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا. وہی آیت کہتی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیا جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہمارے امر کے ذریعے سے. اب ایسی صورت اس کا مطلب یہ قیامت کا نہ آنا اس بات کی دلیل کہ ابھی وجود امام باقی ہے، اور امام کا وجود ویسے ہی ہے اس دنیا میں کہ جیسے امام کی نسبت اس دنیا کے لیے ویسے ہی جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہے. اگر سر نہ ہو انسان کے جسم میں تو جسم بے فائدہ ہوتا ہے. لہذا امت کا امامت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر امام نہیں ہوگا تو یہ دنیا ایک لمحے بھی باقی نہیں رہ سکتی. لہذا امامت کا وجود ضروری ہے، اور امام قائم ہے، امام اس دنیا میں موجود ہے، بے شک، جس کے لیے بہت سے علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے. بے شک. یہ ہے وجود امام. بہت ہی خوبصورت اور عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے آپ نے ثابت فرمایا. قبلہ جہاں امامت کا تعلق ہے اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تعلق ہے، تو ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ امامت کی آخری کھڑی یعنی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پور کر دیں گے. یعنی القابات امام میں سے ایک منجی ہے، یعنی نجات دینے والا. تو کیا یہ منجی کا تصور یہ فقط ہمارے ہاں موجود ہے یا دوسرے ادیان اور فرق میں بھی اس کے آثار موجود ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت کر لیں آپ. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں فقط لفظیں بدلی ہوئی ہیں، وإلا تو چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے اہل تسنن، سب کے ہاں امام آخر منجی عالم کیا تصور ہے، لیکن وہ القاب اور نام بدلے سے ہیں. لہذا ہر یہودیت بھی اس کے قائل ہے کہ وہ موعود کی شکل میں ایک ذات ہے جو آئے گی اور آنے کے بعد انسان کو نجات دے گی، اور جو زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل سے بھر دیں گے. وہ یعنی یہودیت کے لیے بھی، اور یہی کام عیسائیت کے ہاں بھی ہے کہ جو ہے وہ موعود منجی عالم آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اس کو عدل سے بھریں گے. یہاں تک کہ ہمارے یعنی مذہب یعنی ہمارے ہندوستان میں جو اہل ہنود ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک زمانہ آخر زمانہ وہ ہوگا کہ جب ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی اور ساری امیدیں سب کی منقطع ہو جائے گی، اور ایک ذات ہوگی جس پہ ہر آدمی کی لو لگی ہوگی کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے اور آ کے ہم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا، جو ہمیں گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آئے گا. وہ یہ تصور خود اہل ہنود کے ہاں بھی ہے کہ وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کو وہ کالکی کے نام سے کہتے ہیں یا اوتار کے نام سے کہتے ہیں کہ وہ آخری دور جب ہوگا، آخری زمانہ جو کالکی کی شکل میں ایک منجی ہوگا جو لوگوں کو نجات دے گا. دوسرے برہمن کہتے وہ اوتار ہوں گے جو انسان کو نجات دیں گے. یہ کہنے کا یعنی ہر آدمی کے ہاں تصور ہے، اور ہمارے تشیع کے ہاں تو بدرجہ اولا پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے، اور وہ دوسری جگہ روایت ہے کہ جناب مولائے کائنات کی نسل سے ہوں گے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہوں گے. اور پیغمبر نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم لوگوں کو مہدی کی.
وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ غَنِيًّا، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ کی محبت سے لوگوں کے دل کو کیا کر دے گا؟ بھر دے گا. اور وہ سبحان ان کا اللہ. کام کیا ہوگا؟ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو ایسی صورت میں دنیا میں حکومت عدل قائم ہوگی، سبحان مساوات اللہ. کی عدل ہوگی. بے یہ شک. امام اصل صلی اللہ تعالیٰ فرد شریف کے سلسلے میں پورے کائنات کے ہر قوم اور ہر مذہب کا تصور پایا جائے. بے شک بے شک. قبلہ آپ نے اشارہ فرمایا حکومت عدل کی طرف، آپ نے ایک اشارہ فرمایا، تو میں اگلا سوال اسی عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ خود یعنی ہمارے اعتقادات میں سے جب امام آئیں گے اور پھر ایک حکومت عدل کو قائم کریں گے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکومت کے کیا خصوصیات ہوں گے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت اچھا یہ بھی سوال ہے کہ ابھی تک جناب آدم سے لے کے خاتم تک اور اس وقت حال حاضر تک جو ہے ابھی حکومت یعنی عادل حکومت کا نفاذ نہیں ہو پایا. اگر جی ہوا بھی ہے تو مثلا جیسے ایک شہر یا ایک منطقے میں ہوا. جی بالکل. زیادہ خصوصیتیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو آپ جو حکومت قائم کریں گے وہ حکومت سے جو ہے کیا ہوگی؟ عادل، یعنی عدل کی حکومت ہوگی. اس کی خصوصیت ہوگی کہ پوری دنیا میں عدل ہی عدل ہوگی، عدالت کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوگا. جیسے کہا کہ زمین جو ہے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس کو عدل سے بھر دیں گے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام زمانہ کی حکومت میں تمام لوگ جی آشائش اور رفاہ کی زندگی گزاریں گے. صحیح. یعنی سب ایک دوسرے سے یعنی سکون کی زندگی ہوگی، کسی کو کوئی بے چینی پریشانی نہیں ہوگی. تیسری خصوصیت امام کی ہوگی کہ تمام اس حکومت میں رہنے والے امام زمانہ سے ہر فرد راضی رہے گا اس حکومت سے. صحیح. یعنی بے اس شک. حکومت امام زمانہ ہے، حکومت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت سے سب لوگ راضی رہیں گے، کوئی بے شک. ناراضی نہیں رہے. یقیناً. اتنی یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے. صحیح. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا جو ہے یعنی یہ پوری دنیا میں امنیت رہے گی. یہ نہیں کہ ایک شخص کے لیے سبحان اللہ. امن و امان رہے گا، نہیں، بلکہ پورے جتنے امام زمانہ کی حکومت میں ہوں گے وہ امن و امان کی سانس لیں گے. آج دنیا میں لوگ بے چین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ جی کہتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس لیکن امن و امان نہیں. سب سے بڑی نعمت جو حکومت امام زمان میں ہوگی وہ یہ بھی ہے کہ جو ہے سب لوگ امن و امان میں اپنے کو محسوس کریں گی. سبحان یعنی اللہ. امام کی حکومت میں امن و امان عمومی ہوگا. بے اور شک. چوتھی یعنی پانچویں جو خصوصیت یہ ہوگی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں انسان سے امید نہیں لگائے گا. ہر انسان ایک انسان سے بے نیازی کا اظہار کرے گا. صحیح. مثلا بالفرض محال مان لیا جائے کہ کوئی کسی سے اپنی حاجت کو نہیں کہا ہم کو پیسے دے دیے، نہیں، اتنا برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی حکومت وجود امام کی بنا پہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور چھٹی خصوصیت جو مولا کی حکومت کی ہوگی کہ اسلام پورے دین اور پورے ادیان پہ غالب آ جائے گا. سبحان فقط اللہ. ایک اسلام ہوگا اور ایک کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک. اور ساتویں جو خصوصیت امام کی ہوگی وہ حکومت امام زمانہ کیا ہوگا؟ جہانی ہوگی. یہ اللہ نہیں کہ اکبر. فقط مدینے مکے نہیں، بلکہ پوری کائنات میں حکومت امام زمانہ کا نفاذ رہے گا بے اور شک. علوی اقدار نافذ رہے گا. یہ ہے جیسے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اذا قام القائم لا تبقى الارض الا نودي فيها شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سبحان جب اللہ. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو زمین میں کہیں ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ ندا آئے گی، کیا؟ شہادت. یہ شہادت کلمہ جاری ہوگا کہ بے شک. اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دو آوازیں
پوجیں گی. بے شک بے شک. یہ خود جس کی تفسیر عیاشی میں جلد 1 صفحہ 207 پہ ذکر کیا گیا، حدیث صحیح نمبر 81 پہ. صحیح. جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. میں یہاں پر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال تھوڑا ہٹ کے ہے. ایک تو یہ ہے کہ کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. خود حضرت جب ظہور کریں گے تو خود حضرت کے سن مبارک کے بارے میں، چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم آج دیکھیں تو جب سے غیبت کبرا ہوئی ہے اور اس سے اس وقت تک، بلکہ جب سے امام کی ولادت ہوئی ہے آج تک، تو یہ ایک طویل عرصہ ہے. اور جہاں حضرت کے سن کے بارے میں، یعنی جب ظہور کریں گے اس وقت امام کتنے سال کے ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت کر لے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے علماء کی. اس کے سلسلے میں علماء نے، شیعہ اور سنی دونوں حضرات نے نقل کیا ہے. جوینی نے فرائض الصمتین جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 556 صفحے پہ انہوں نے فرمایا، اہل سنت کے ہاں کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے ان کی عمر 40 سال کی ہوگی. یہ ان کی اپنی جو ہے. لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے جو جناب قطب راوندی سے نقل کیا حدیث کے، امام علیہ السلام یعنی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن وجاہت اور چہرے کی خوبصورتی کے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ ابھی 40 سال کے آپ. سبحان اللہ. یہ جناب سید ابن جناب راوندی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ گویا آپ ان کی کتاب الخرائج و جرائح ہے، جلد 2 صفحہ 170 میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین و تمام النعمت میں بھی ذکر کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 حدیث نمبر 2 میں، کہ جس وقت خود امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے، عمر کے اعتبار سے عمر بہت طولانی رہے گی، لیکن چہرے سے ایسا لگے گا، چہرے سے ایسا نور اور چہرہ ایسا منور ہوگا کہ جیسے آپ ابھی 40 سال کے. سبحان اللہ. حدیثوں میں سبحان اللہ. قبلہ، اب میں آخری سوال بس آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، چونکہ 13 رجب بھی ابھی گزرا ہے اور آج 15 رجب ہے، تو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. سوال میں اس عنوان سے کروں گا کہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے یا کم اہمیت ان کو دی جائے تو حالات کیسے ہو سکتے ہیں، اور خود حضرت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت کرے اور آپ کے زحمات پھر قبلہ تمام. بہت اچھا سوال ہے. پہلے امام سے بھی سوال ہو رہا اور آخری امام سے بھی سوال ہو رہا. یہ ہمارے اس مجلس اور اس جلسے کا بہت اچھا ہے کہ پہلے اور امام اول اور امام آخر سے سوال ہو رہا، تو بہت اچھی چیز ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک. اللہ کے نظر میں اور اللہ کے نزدیک، معاف کریے گا نظر نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز پسند ہے تو دین اسلام ہے. بہت ہی مختصر صورت میں آیت کے ذریعے سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. یعنی اگر خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کسی میں ہے تو دین اسلام میں. بے شک. یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو دین اسلام پسند ہے. اب یہاں بات آئی کہ دین کو اگر امامت سے جدا کر لیا جائے تو دین کیا ہے؟ ناقص نظر آئے گا. یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. یعنی وہی مثال ہے جیسے جسم ہو اور سر نہ ہو. یعنی اسلام تو ہوگا لیکن اسلام میں روح اسلام نہ رہے، نہیں ہوگا، جانے اسلام نہیں. بالکل. اب اس میں ایک بات، بہت اچھی بات، یہاں ایک زمانے میں سن 2000 میں میں انڈیا جب تھا تو وہاں مجھ سے ایک پنڈت تھے، وہ تھوڑا سے اردو اور تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے تھے. تھوڑی سی میری ان سے
گفتگو رہتی تھی. تو ایک دن ایسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. جی تو میں نے ان کو وضاحت دی تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ جملہ جو ان کی بات کا میں اپنے لفظوں میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں. انہوں صحیح نے ایک جملہ مجھ سے کہا کہ اگر علی کو اسلام سے نکال لیا جائے تو وہ اسلام جو آج اسلام لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ اسلام نظر نہیں آئے گا. اللہ یعنی اکبر علی اللہ اکبر قلب اسلام ہے. بے یعنی شک اسلام اگر آبرو مند ہوا ہے تو ذات امیر المومنین علیہ السلام کی بنا. بے شک بے اسلام شک کو عروج سبحان ملا اللہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی ذات. اب یہ میں اپنے لفظوں کو ان کے مفہوم کو اپنے لفظوں میں تبدیل کر رہا ہوں. کہا جو کچھ کہیں بھی فضیلتیں کوئی بھی جنگ میں جی کامیابی حاصل ہوئی تو وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بے کی شک بنا پہ ہوئی ہے. بے یعنی شک مرہون منت ہے اسلام ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ سبحان انہوں اللہ نے یہ جملہ کہا. اور واقعی آپ دیکھ لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. اب یہاں بات آتی ہے آیت کو ذات امیر المومنین کو دین اسلام سے ثابت کرنا. جب صحیح پیغمبر اسلام آخری حج کر کے پلٹے ہیں تو جی غدیر خم کے میدان میں صحیح روکا گیا اور کہا گیا کہ اس پیغام کو آپ پہنچا دیجئے جس کو آپ کے بارے میں اطلاع دی جا چکی ہے. لہذا پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے اصحاب سے ڈر رہا ہوں یا مثلا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو جناب جبرائیل جاتے ہیں اور پھر خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اور اس اللہ کے بعد اکبر آیت کا جملہ یہ کہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رہے. پیغمبر اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حج کر جی کے آ رہے ہیں. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. یعنی سبحان اللہ میں لوگ حاجی حج کر کے پیغمبر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حج کر لو جی خانہ کعبہ میں سجدے کو سجدے کرتے رہو لیکن اگر تمہارے دل میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب نہیں ہے تو تم ہماری نظر میں حاجی تو تک تو ہے ہی نہیں ہو. لہذا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے جبرائیل سے؟ جا کے کہہ دو میرے حبیب سے واللہ یعصمک من الناس. میں اللہ اکبر آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ بے رکھوں گا. شک لہذا پیغمبر نے ایک ممبر بنایا اور ممبر بنانے کے بعد جو ہے ایک حسین و جمیل خطبہ دیا اور اس کے بعد اس میں کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اولا بالتصرف ہیں. اور اس بے کے بعد شک مولا کائنات کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اتنا بلند کیا گیا یوں سمجھا جائے لفظوں کو بدل کے کہ یوں کہا جائے کہ گویا قمر امامت بلند ہو رہا تھا اور نور رسالت جو ہے چھپ رہا تھا یعنی غروب ہو رہا تھا. اللہ یہ اکبر جملہ میں آپ کے سامنے کر یعنی اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کے بغل کی سفیدی دکھائی دی گئی. اللہ اور اکبر جیسے ہی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا ہے ویسے ہی ایک آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان جناب اللہ آدم آئے جناب شیش آئے جناب ابراہیم جناب یعنی 1,24,000 انبیاء آ گئے اور آ جی کے اس دنیا سے چلے گئے. آخری نبی باقی ہیں. ابھی کہیں الیوم اکملتو کی سند نازل نہیں ہوئی تھی صحیح لیکن جہاں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا وہیں خداوند عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. آج اللہ کے اکبر دن دین اسلام کامل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئی اور خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا. سبحان یعنی اللہ اللہ جو راضی ہے اس دین اسلام سے جس میں ولایت امیر المومنین ملی ہو جس سبحان میں اللہ ولایت امیر سبحان اللہ المومنین کا کلمہ ہو جس میں بہت وجود خوبصورت جملہ پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اس دین میں امیر المومنین کا وجود ہو. اگر اس دین اسلام میں وجود مولا کائنات کو خالی نکال دیجئے تو اس دین سے خدا راضی نہیں ہے. اگر بے ہم شک اور آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام سے اللہ راضی ہو تو اس میں ولایت امیر المومنین کا وجود لازم اور ضروری ہے. بے اگر شک بے شک ولایت امیر المومنین کو نہیں مانتے تو خدا دین سے راضی
نہیں ہو سکتا۔ بے شک قبلہ یقین فرمائیں کہ دل تو نہیں کر رہا کہ گفتگو کو ختم کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس فیض عظیم سے جتنا بھی فیضیاب ہو سکے وہ کم ہے، لیکن وقت جو ہے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے پھر بھی فیضیاب ہوتے رہے۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ چونکہ آپ بھی قم المقدسہ میں تشریف فرما ہے تو آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں کہ بندہ حقیر کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ٹیم کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی دے، اور ہم لوگ امیر المومنین کی سیرت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، اور انہی کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو، اور ہمارا حشر و نشر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، ہماری نسلوں میں ولایت آل محمد ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج جناب زینب اولیاء مقام کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا ہم اپنے تمام دیکھنے والوں ناظرین کی خدمت تسلیت کرتے ہیں۔ جناب زینب کا وجود بہت اچھا جملہ کہا ہے، اگر زینب در کربلا نہ بود، کربلا در کربلا می ماند۔ اگر جناب زینب کربلا ہوتی، کربلا کربلا۔ بے شک۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ التماس دعا قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید مظہر عباس قبلہ صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وجود کی حقانیت کے اعتبار سے انہوں نے آیات، روایات اور عقلی دلائل پیش کیے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی کوشش کریں گے کہ علماء کرام کو دعوت کر لیا جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ یہ آج کا دن جو ہے مخصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، تو لہٰذا تمام مومنین سے بالخصوص امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے اور بندہ حقیر کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور تمام مومنین کی طرف سے ہم بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ اور سلسلہ جو خود رجب اور پھر اس کے بعد شعبان کا ہے، تو کافی ساری یہاں پر جو ہے وہ تاریخ کے مہم دن ہمارے مذہب شیعہ کے موجود ہے۔ وقت تقریباً ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔